السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ محرم کی بعض بدعتوں کے بارے میں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو مہینہ ہمارے سامنے ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے کے کچھ فضائل، اس مہینے کی کچھ خصوصیات صحیح دلائل سے ثابت ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ جیسے کہ محرم کا مہینہ اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہے اور اسے شہر اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، اور عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم دن ہے، یہ صالح دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی الگ سے کوئی خصوصیت یا کوئی فضیلت صحیح دلائل سے ثابت نہیں، لیکن عام مسلمانوں کی حالت پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو معاملہ آپ کو اس کے برعکس نظر آئے گا۔ لوگ روزہ رکھنے کے بجائے اس مہینے میں طرح طرح کے بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بجائے سبیلیں بانٹتے ہیں اور دیگیں چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اعمال کرتے ہیں۔ بعض بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے میں سرسری طور پہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ عام مسلمان ان بدعات و خرافات سے خبردار ہو جائیں اور اجتناب کریں۔ ماہ محرم کی بدعتوں میں سے جو بدعتیں مسلمانوں کے بیچ میں پائی جاتی ہیں، ایک بدعت ہے کہ واقع کربلا کو، شہادت حسین کے واقعے کو مبالغہ آرائی سے اور رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کرنا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں کس طرح سے غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے دوسری بدعت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی بحث کے ضمن میں جلیل القدر صحابہ کرام، خاص کر حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے تیسری بدعت ہے کہ ماہ محرم کو ماتم کا مہینہ سمجھ کر، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، اس مہینے میں شادی بیاہ سے رک جانا۔ میرے دوستو، جبکہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا، عقد کرنا جائز اور درست ہے، اور اس سے رک جانا اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھ کر کے اس مہینے کی بدعت میں سے۔ اسی طرح سے چوتھی بدعت ہے کہ تعزیت کے نام پر کاغذ اور بانس کے پھٹوں کا مجسمہ بنانا اور 10 محرم کو ان مجسموں کو نکالنا اور انہیں قابل تعظیم اور پرستش سمجھنا، ان سے مرادیں اور منتیں مانگنا، ان سے برکت حاصل کرنا، ان کے نیچے سے، ان مجسموں کے نیچے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گزارنا اور یہ کہنا کہ اس سے ان کی عمر میں برکت ہوگی، ان کے رزق میں برکت ہوگی، یہ میرے دوستو ماہ محرم کی بدعات میں سے۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے 5ویں بدعت یہ ہے کہ اس مہینے میں یا اس مہینے کی ابتدائی 10 دنوں میں مرثیہ خوانی کی مجلسیں منعقد کرنا، مرثیہ خوانی کی، غم کی اور غم منانے کی یا اسی طرح سوگ منانے کی مرثیہ خوانی کی مجلسیں منعقد کرنا، اور عورتوں کے لیے خاص کر کے اس چیز کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے میرے دوستو ہیں کھچڑا پکانا، حلیم پکانا، پانی اور شربت کی سبیلیں لگانا، اور اسی طرح سے اپنے بال بچوں کو
ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنانا۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے میرے دوستو ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں ڈھول اور تماشے کی محفلیں منعقد کرنا، ڈھول بجانا، نگارے بجانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، جبکہ یہ سب اعمال شریعت کی روح کے، اسلام کی روح کے منافی ہیں۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے ہے کہ ماہ 10 محرم کو تعزیوں اور ماتم کے جلوسوں میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرنا اور یہ کہنا کہ محرم دیکھنا ہے، اور کھیل کود اور اسی طرح سے تلوار بازی اور دیگر تماشے کو دیکھنے کے لیے اس طرح کی محفلوں میں جانا اور شریک ہونا، یا اس طرح کے میلوں میں جانا، میلے ٹھیلے کی جگہوں پہ جانا اور اس میں شرکت کرنا۔ اسی طرح سے میرے دوستو ماہ محرم کی بدعات میں سے ہے کہ ذوالجناحین 2 پر والے گھوڑے کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کر کے شرکت کرنا۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے ہے یا عاشورہ کی بدعات میں سے ہے کہ 10 محرم کو مرثیہ خوانی اور سینہ کوبی کرنا، ماتم اور نوحہ میں شرکیہ کلمات ادا کرنا، اپنے جسم کو زخمی کرنا، زنجیروں سے، تلواروں سے اور اسی طرح سے چاقو اور چھری سے اپنے بدن کو زخمی کرنا، یہ بھی ماہ محرم کی خطرناک بدعات میں سے ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ماہ محرم کی بدعات میں سے ہے کہ 10 محرم کو اظہار غم کی خاطر زیب و زینت اختیار نہ کرنا، عمدہ لباس کو چھوڑ کر ننگے سر، ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا، یہ بھی ماہ محرم یا 10 محرم کی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے 10 محرم یا ماہ محرم کی بدعات میں سے ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ اور نذر و نیاز دینا۔ یہ میرے دوستو یہ بدعتیں بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، ورنہ یہ اور ان جیسی بے شمار واہیات اعمال ہیں جو ماہ محرم میں ثواب سمجھ کر کے بہت سارے مسلمان انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان باتوں پر غور کیا جائے، ان اعمال کے بارے میں غور کیا جائے تو میرے دوستو وہ تمام اعمال بدعت و خرافات میں سے، اور ہر وہ عمل جس کی قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، وہ عمل میرے دوستو بدعت ہے اور وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کثرت سے نفلی روزہ رکھنا چاہیے، خاص کر کے عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، اور ہمیں ان بدعات و خرافات سے ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، یا جن میں سے بعض کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں یا اس مہینے کی بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔